میں 14 سال کی ہوئی تو میرے والدین مجھے مار کر بہت دور پھینک آئے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا جو ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میں تو بس ایک معذور لڑکی تھی جسے دنیا بھر کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے زہر دے دیا تھا۔ ان کی نظروں میں مر چکی تھی، مگر کسی نیک انسان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے میری جان بچائی اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ 3 سال بعد جب میں 17 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک روز میری نوکرانی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بی بی جی، مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا ظلم، تب وہ بولی، آج رات آپ اپنے بستر کی چادر اٹھا کر خود دیکھ لیجئے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ صاحب جی آپ پر اتنا مہربان کیوں ہیں۔ رات کو شوہر کے سونے کے بعد میں نے جیسے ہی اپنے بستر کی چادر ہٹائی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عقیلہ ہے۔ میرے والد پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری والدہ کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا انہیں جاب نہیں کرنے دیتے تھے۔ ابا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ میری اماں کی تعلیم میرے ابا سے زیادہ تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ میری قابلیت سے جلتے ہو، اس لیے مجھے جاب نہیں کرنے دیتے۔ بس اسی وجہ سے دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اماں کی باتوں میں زیادہ عمل دخل اماں کی دوستوں کا تھا، جو ہر وقت اپنی مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی رہتی تھیں۔ اماں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی ایسی چیزیں استعمال کریں۔ انہیں اپنی غربت بہت بڑا عیب لگتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس بابا اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل سکتا تھا۔ میری پیدائش پر دونوں ہی خوش تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی معذور ہے تو وہ ایک دوسرے پر الزام دینے لگے۔ انہیں تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو اپنی دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے۔ ابا تو ویسے بھی مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی۔ دادی تھیں جو میرا خیال رکھتی تھیں، میرے پاس بیٹھتی تھیں۔ یوں ہی میں بڑی ہوتی گئی۔ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آئی تھی۔ اماں کا بے پناہ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا۔ اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب کوئی پیار ہی نہ کرے، آپ کو بوجھ سمجھا جائے۔ ابا کہتے تھے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں ہمیں یہ معذور لڑکی ملی ہے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا اماں اب مزید اولاد نہیں چاہتے تھے، بس مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہائے اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ اپنی ٹانگوں پر چل سکتی، اب کون اس سے شادی کرے گا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے والدین مجھے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھ کر بھی راضی نہ تھے۔ وہ تو آپس میں طلاق چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ میں تھی۔ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کروانا چاہتے تھے، لیکن دادی نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی جیسے تیسے چل رہا تھا، اور پھر 1 ماہ بعد دادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھیں۔ میں بہت روئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دادی کو فوت ہوئے چند دن گزرے تھے کہ اماں ابا کی لڑائیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اماں اپنا سارا غصہ مجھے مار کر نکالتی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، کیا پتا میں ٹھیک ہو جاتی۔ اب تو اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی آدمی سے بھی ملنے لگی تھیں۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک روز میرے اماں ابا میں کسی بات پر بہت بحث ہوئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگیں۔ میں حیران ہوئی کہ اماں کو کیا ہوا ہے جو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بے ہوش ہو گئی اور میرے والدین کو لگا کہ میں مر چکی ہوں، تب وہ مجھے اٹھا کر ایک بہت دور جگہ پر لے آئے تھے۔ اس وقت میری عمر 14 سال ہوگی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ خود کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ لیکن مجھے زہر دیتے وقت میرے والدین کے ہاتھ پاؤں تک نہیں کانپے تھے۔ ان کے اندر سے شاید انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر الگ کرنا چاہتے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں کون سا رکاوٹ بنی تھی، مجھے مارنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ تو شاید سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے مجھے مار دیا تھا،
کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں سچ میں مر گئی ہوتی، مگر عین موقع پر کسی مہربان شخص نے میری جان بچا لی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے، جبکہ میرے تو اماں ابا نے بھی مجھے گند میں پھینک دیا تھا۔ میرے لیے وہ صاحبان تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں زہر دیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اماں ابا میری معذوری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے مجھے زہر دے دیا۔ وہ آدمی بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھے امیر گھر کا لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ مجھے پہلے تو بڑی جھجک ہوئی کہ کسی غیر مرد کے گھر میں کیسے رک سکتی تھی، لیکن پھر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی کام دے دیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ تم کام کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، کام کرنے کے لیے میرے گھر میں بہت سے ملازم ہیں۔ پھر وہ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی، لیکن کبھی کہا نہیں تھا۔ پھر ایک روز اچانک اس نے مجھ سے خود نکاح کا بول دیا۔ میں بہت حیران تھی، اس جیسا انسان بھلا کیوں مجھ سے شادی کرے گا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت سی شاپنگ کروائی، مجھے ہر چیز دے کر دی۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اب اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اس کے گھر کی مالک تھی۔ مجھے اس دنیا میں سہارا مل گیا تھا۔ میرے اللہ نے مجھ معذور کو بھی اتنا اچھا ہم سفر دیا تھا۔ اس کا نام رضوان تھا۔ روزانہ کام سے واپسی پر وہ میرے لیے تازہ گلاب کا پھول لازمی لاتے تھے۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں روز ان کے لیے سجتی سنورتی تھی۔ اس نے بتایا اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بہت امیر ہے۔ میں بہت متاثر ہوئی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے انہیں کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر پارٹی میں ان کے ساتھ جاتی۔ ان کے فرینڈ سب حیران تھے کہ اتنے خوبصورت انسان نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی۔ میں خوبصورت تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی مدت کم ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اور رضوان ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک روز ملازمہ کھانا دینے آئی تو بولی، بی بی جی مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میں بولی، کون سا ظلم؟ تب وہ بولی، بی بی جی آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا تو بولی، بی بی جی میں کچھ نہیں بتا سکتی، صاحب سے میری شامت آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیے گا پلیز، صاحب کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کی قابل اعتبار ملازمہ تھی۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہی میری ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہے بیڈ کے نیچے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیڈ کے نیچے کیا ہوگا۔ شوہر کے سونے کے بعد جو ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی 4 گڑیاں پڑی تھیں۔ ان سب کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سب دیکھنے میں بھی میرے جیسی لگتی تھیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری سوچیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سہما روپ نظر آیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ بی بی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، لیکن آپ نے صاحب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ بھی برا کریں گے، مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ میں نے اگلی صبح اپنی اسی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے 4 پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے تھے، تم بتاؤ ایسا کیا ہے، کیوں مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ بولی، بی بی جی آپ کو نہیں لگتا کوئی آپ پر اتنا مہربان ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں اور بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، وہ سب صاحب کے حسن سے متاثر تھیں۔ صاحب نے ان سے بھی اسی طرح شادی کی تھی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی، بی بی جی آپ بہت معصوم ہیں، آپ صاحب جی سے بچ کر رہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ اس پتلے سے کیا ہوگا؟ وہ بولی، بی بی جی پہلی میڈم صاحبہ کے بیڈ کے نیچے بھی ایسے ہی صاحب نے پتلے رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ بی بی جی فوت ہو گئی تھیں۔ صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، ہم سب کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔
नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, बीबी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, बीबी जी पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर यतीम और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पुतले देखकर और मुलाजमा की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने से इनकारी था। मेरा शोहर तो इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए फिक्रमंद था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वो ये कैसे सब कर सकता है। मुझे समझ ना आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक मुलाजमा को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और उसी दिन घर से भाग गई। मैं एनजीओ जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर ना दे दें, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में खौफ देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे करीब आने लगी, मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे अलग हो गया है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर जाकर मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, अब्बा और आपकी तलाक क्यों हुई? अम्मा बोली, तुम्हारे अब्बा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, उन्होंने धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें मारने में उनका साथ ना दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने उस डर से उनका साथ दिया था। मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारा बाप दूसरी शादी करके घर आ गया। तुम्हारे मामू ने कोई ताउन नहीं किया, सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है, तुम उसके साथ रह लो। अम्मा कहती थी कि मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। जमीर की अदालत में एक पल के लिए सुकून नहीं था। तुम्हारे अब्बा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे अब्बा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी मिल भी गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े औलाद की नेमत को तरसते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुझे माफ कर दो। मैं उनको मजीद शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए माफ कर दिया। वो खुश हो गईं। अम्मा बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने अरसे तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचड़े में फेंक गए थे तब मुझे एक शख्स अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वालियों ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियां की हुई हैं। वो उनकी हम शक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर चंद दिन बाद ही उनकी बीवी मर जाती थी। तभी मैं वहाँ से भाग आई। अम्मा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा, अम्मा इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अम्मा बोली, इसमें मेरा ही कसूर है, तुम्हें इस कदर नफरत से पाला। मैं दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। अम्मा अब भी वैसे ही खूबसूरत थीं, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की मां नहीं लगती थीं। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थीं। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। अम्मा ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती हैं
یہ گھر انہیں اسی کمپنی کی طرف سے ملا ہے، آفس کی طرف سے گاڑی بھی ملی تھی، وہ کسی بڑے عہدے پر جاب کرتی ہیں۔ مجھے کہا کہ میں جلد تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق دلوا دوں گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے کہیں نہ کہیں شوہر کو چھوڑنے کا دکھ ضرور تھا، میں اس شخص کی شخصیت سے اب تک ناواقف تھی۔ اماں واپس آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی، مجھے بتاتی کہ میں نے اپنی سب دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، سب مجھے نیچا دکھاتی تھیں، انہوں نے میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور وہ چپ ہو گئیں۔ مجھے یہاں رہتے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کو پیاس کی وجہ سے اٹھی، کچن میں آنے لگی، لیکن مجھے اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ سنوں تو وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ رات کے اس پہر اماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سب سے تعلق توڑ دیا ہے۔ پھر ٹھہر کر سننے لگی، کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ اماں کو وہ شخص کہہ رہا تھا، تم جلد ہی اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ ورنہ تمہیں میں نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ اماں کا باس تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ بھی اماں کے کمرے میں۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہ لگا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم جو مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی پورے ہوں گے جب تم میرا کام کرو گی۔ اگر میں نے تم سے اپنا گھر اور گاڑی کھینچ لی تو تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی، میں نے اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانی کو پیسے دیے، اس کو گھر سے نکالا، تمہاری بیٹی کے دل میں بدگمانی پیدا کی، جھوٹے پتلے بنا کر رکھے۔ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیران تھی، یہ میری ہی بات ہو رہی تھی، یقیناً یہ آدمی میرے شوہر کا باپ تھا۔ میری امی بولیں، جیسے تم بولو گے ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے، وہ بہت بھولی بالی ہے، میں اس سے سائن کروا لوں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر غصہ آیا کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر اعتبار نہیں کیا۔ میں کتنے آسانی سے ان کے جال میں آ گئی تھی۔ جو ماں بیٹی کو زہر دے سکتی ہے، وہ اچانک اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ یہ سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانیاں بھی ملی ہوئی تھیں، میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے ہی وہ 4 گڑیا میری ہم شکل رکھی ہوں گی، اور لڑکیوں کی کہانی بھی من گھڑت تھی۔ مجھے ایک دم گھٹن کا احساس ہو گیا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں آفس گئیں تو ان کی ملازمہ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، میری مدد کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو۔ میری ماں بہت ظالم ہے۔ میری ماں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اس نے بس میرے سامنے اچھا بننے کا نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں، میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ کام ہونے کے بعد اس امیر بندے سے شادی کر کے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تم میری مدد کرو۔ اسے بھی شاید مجھ پر رحم آ گیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، تبھی وہ مان گئی۔ میں گاڑی کروا کر سیدھا شوہر کے پاس آ گئی۔ وہ خوبصورت شخص میری یاد میں آدھا ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا کہ تم کدھر چلی گئی تھی بغیر بتائے؟ میں نے تمہیں کدھر کدھر نہیں ڈھونڈا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، تمہاری خاص نوکرانی نے مجھے کہا تھا تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو۔ اس نے میرے ہم شکل پتلے بھی مجھے دکھائے تھے۔ جب میں نے اس ملازمہ کو ڈھونڈا تو وہ پورے گھر میں نہیں تھی۔ میرے شوہر تو ان سب سے لا علم تھے۔ جب میں گھر چھوڑ کر گئی تو اس نوکرانی نے ہی میرے شوہر کو بتایا کہ میں اپنے اماں ابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ اس نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ غلط انسان پر اعتبار کر کے ہمیشہ انسان نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جس لڑکی کے ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا ہو، وہ لڑکی ایسی ہی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا، میری ماں اور تمہارے باپ نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارا باپ مجھ جیسی معذور لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، انہیں تمہارے ہم قدم چلنے والی لڑکی چاہیے جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ وہ میری ماں سے اسی شرط پر شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طلاق کروائے گی۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اس لیے ان سے الگ رہتا ہوں میں۔
انہیں عیاشی کی عادت ہے، ہر خوبصورت لڑکی کو وہ شادی کے خواب دکھاتے ہیں، اپنے پیسوں سے اس لڑکی کو عیاشی کرواتے ہیں اور جب اپنا مقصد پورا ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اماں کو بھی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان سے شادی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو دولت کی لالچ میں آ کر آپ کا گھر تباہ کر دیں، ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں کو بھی سب اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی میرے شوہر کے گھر آئیں۔ انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ میں آئی دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں وہ کسی کو پیار ہی نہیں کرتی تھیں۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگیں، تم میری بیٹی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا، آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ میں بے وقوف تھی جو آپ پر اعتبار کیا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ وہ بولی، کیا بول رہی ہو بیٹی، میں تمہارا علاج کروانا چاہتی ہوں، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی اس رات ساری باتیں سن لی تھیں۔ اگر اب آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کروں گی۔ پولیس کا نام سن کر وہ گھبرا گئیں۔ میں نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے۔ میں نے انہیں جان سے مار دینے کے جرم میں اندر کروا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں رہنے دینا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں نہ ملی۔ تم کاش مجھ پر یقین کر لیتی۔ تمہاری ماں اور میرا باپ دونوں ہی غلیظ انسان ہیں، اس لیے میں ان رشتوں سے نکل آیا ہوں۔ اس دنیا میں واحد تم ہو جو میری ہو۔ مجھے شرمندگی ہوئی، میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، پھر بھی میں نے اس کا اعتبار نہ کیا۔ میرے معافی مانگنے پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میں اپنے علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک آ گئی تھی۔